آج جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک اور سرکشی کو بیان فرمایا۔ آپ نے بارہا اس بات کو سنا ہوگا کہ روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی جب آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہودی تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر آپ مشرکین مکہ کے درمیان میں پیدا ہوئے، اور مشرکین مکہ کو بھی اتنا حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا کہ جتنا یہودیوں کو تھا۔ اس وجہ سے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اور یہ بات بالکل حقیقی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اس درجے تک پہچانتا ہے کہ کسی کو پہچان کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، آپ کو خاتم النبیین بھی سمجھتے تھے، آپ کو تمام انبیاء کا سردار بھی سمجھتے تھے، لیکن حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل کے اندر کیوں پیدا کیا، بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں کیا۔ اس چیز کو لے کر یہودیوں کا حسد تھا۔ اور ایک اعتبار سے چونکہ یہ یہودی قوم اللہ کی معزز ترین قوم تھی کسی زمانے کے اندر، جیسا کہ آپ حضرات نے قرآن کی تفسیر کے اندر پہلے پارے میں اس کو وضاحت کے ساتھ سنا بھی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جو انعامات اور جو نوازشات تھیں، اللہ نے اس کو پہلے پارے میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک خوبصورت اور اچھی قوم بنایا، اور اللہ نے اعزاز انہیں یہ بخشا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دسترخوان اتارا، اور اس پر اللہ نے مختلف قسم کے کھانے سجائے، جن میں خاص طور سے بٹیر کا گوشت تھا اور مکھن تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے پہلے بارے میں کیا ہے۔ تو چونکہ ان پر اللہ کی نوازشات، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات زیادہ تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ امت ہیں، ہم سے زیادہ بہتر روئے زمین پر کوئی امت نہیں ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کی طرح ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نابالغ بچے جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، جن پر اللہ کی شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوا ہے، اگر وہ نابالغ بچے بچپن کی حالت میں انتقال کر جائیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی عمل کو لے کر پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ الٹا یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بچہ بچپن کے اندر انتقال کر جائے تو یہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے والدین کا سفارشی بنے گا، اللہ کے یہاں پر اپنے والدین کی سفارش کرے گا، اس وجہ سے کیونکہ یہ معصوم ہے، ابھی اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت اس پر قائم نہیں کی گئی ہے، ابھی اللہ کی شریعت کا نفاذ اس پر نہیں ہوا، اور جب یہ شریعت کا مکلف نہیں تھا تو اس پر شریعت کا کوئی کام کرنا بھی ضروری نہیں تھا، لہذا یہ کسی حالت میں انتقال کر گیا تو یہ اللہ کے یہاں پر سفارشی بنے گا۔ تو یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کی مانند ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بچوں سے حساب نہیں لے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی حساب نہیں لے گا، ہم پاکیزہ امت ہیں۔
اسی طریقے سے کبھی کہتے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اسی سرکشی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی برگزیدہ امت ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم بچوں کی طرح ہیں، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا، ہم بالکل پاک صاف ہیں۔ اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، صاف ستھرا اور پاکیزہ تو وہ ہے جسے اللہ پاک بنائے، جسے اللہ پاک بنا دے، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا سے جائے پاک صاف، تو وہ ہے جسے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے حکم کو توڑتا رہے، وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا عمل یہ کر کے دنیا سے جائیں گے، اسی کے مطابق اللہ انہیں سزا دے گا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر۔ یہاں پر ایک لفظ آیا فتیلہ، فتیل عربی زبان کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کھجور کھاتے ہیں اور کھجور سوکھ جائے، کھجور کے سوکھنے کے بعد عموماً یہ چیز چھوارے کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے کہ جب آپ چھوارے کو توڑتے ہیں، بیچ میں سے کاٹتے ہیں، تو اس کی گٹلی کے جو ملاب ہوتا ہے، اس گٹلی میں سے ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر فتیل کہا جاتا ہے۔ اور اہل عرب کا یہ دستور تھا، اہل عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب انہیں کسی چیز کی قلت کو، کسی چیز کی حد سے زیادہ کمی کو بتلانا ہو تو وہ اس وقت میں فتیل کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنی زبان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس تو ایک تنکا بھی نہیں، اسی طریقے سے اہل عرب کہتے تھے کہ فلاں آدمی کے پاس تو ایک فتیل بھی نہیں، اس کے پاس دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو دھاگے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوارے کے اندر جو گٹلی نکلتی ہے، اس گٹلی کے ملاب کی جگہ پر جو معمولی سا دھاگا نکلتا ہے، اس کی کوئی وقعت اللہ کی نگاہ میں یا بندے کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ آدمی چھوارے کو چیرنے کے بعد اس کی گٹھلی کو اسی طریقے سے نکال کر پھینک دیتا ہے، ساتھ میں اس کا دھاگا بھی نکل کر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی کوئی وقعت، کوئی حیثیت بندے کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی شان غفار ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں کے سامنے اگر اس کے بچے کو قتل کیا جائے، اگر ماں کے سامنے اس کے بچے کو مارا جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں چیخ اٹھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اپنی ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک ماں جو اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماں سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ حتی الامکان اللہ نے اس بات کی کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ اللہ نے بندوں کی اصلاح کے لیے، بندوں کی تزکیے اور تصفیے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، اور ان تمام پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا واحد مقصد یہ ہے، صرف اور صرف اللہ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نبیوں کو دنیا کے اندر اللہ کے بھیجنے کا نہیں ہے۔
सबसे अव्वल दर्जे का मकसद यही है, और बाकी इसके अंदर जो ज़िम्नी चीजें हैं वो उलमा ने इसके ज़ेल में बयान फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और एक जर्रे के बराबर, एक धागे के बराबर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह इतना भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करेगा। यह अल्लाह की शान है। अल्लाह हद दर्जा यही कोशिश करता है कि किसी भी सूरत में बंदा जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए।